بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ویلاگ، اس میں دو تین مختلف جو پورے دن کی پیش رفت ہے اس حوالے سے خبریں ہیں۔ سب سے پہلے آج حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا رکھا تھا، جس کے ایجنڈے پر دو بڑے اہم بل تھے جن کو منظور کر لیا گیا۔ نیب ترمیمی بل ہے 2022 اور اسی طرح سے انتخابی اصلاحات کا بل ہے۔ اس پہ بات ہوگی آج کے ویلاگ میں۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی خبر جو آج پورا دن سوشل میڈیا پر وائرل رہی، وہ مقصود چپراسی کی اچانک دبئی میں وفات ہے۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے واقع ہوئی ہے۔ مقصود چپراسی کون تھا اور کس حوالے سے اس نے شہرت پائی، آج کے ویلاگ میں اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی ہے کہ جس طرح آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں مسلم لیگ کی حکومت، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کر ایک بڑی قانون سازی کرنے جا رہی تھی، تو مہنگائی کے خلاف اور احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کی خواتین ایم این ایز اور ان کے ساتھ دیگر خواتین جو تھیں وہ وہاں پہنچیں، اور پھر وہاں کیا ہنگامہ ہوا یہ آج کی تفصیل ہے اس ویلاگ میں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلے ٹھان لی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال ہو، اوورسیز پاکستانیوں کو دیے جانے والے ووٹ کا حق ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت میں باقاعدہ طور پر اسی طرح سے ہی پارلیمنٹ سے یہ قوانین منظور کروائے گئے تھے، ترامیم، کہ جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کا قانون منظور کروایا گیا تھا۔ اور موجودہ حکومت نے آتے ہی قومی اسمبلی سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کا قانون اس کو ختم کروایا، اس میں ترمیم لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا حق بھی ختم کر دیا۔ ناظرین، یاد ہوگا آپ کو کہ نیب کے قوانین جو ہیں، ہمیشہ اپوزیشن میں جب تک رہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ ساری کہتی رہیں کہ ہم نیب کے اختیارات کو کم کریں گے اور نیب پر پابندیاں لگائیں گے۔ انہوں نے آتے ہی برسر اقتدار قومی اسمبلی سے نیب ترمیمی بل جو ہے وہ بھی منظور کروایا۔ اب ہوا کیا، کہانی کیا ہے کہ یہ بل جو ہیں جب صدر مملکت عارف علوی کے پاس دستخط کے لیے گئے، آئینی، کیونکہ یہ ایک تقاضا ہے کہ صدر مملکت کے دستخط کے بعد قانون جو ہے وہ باقاعدہ قانون بن جاتا ہے۔ صدر مملکت نے ان دونوں بلز پر اعتراضات دائر کر کے ان کو واپس بھجوا دیا اور کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو تھا وہ اس میں یہ ساری کارروائی ہونا تھی۔ تو اب کیا ہوا ہے جی کہ آج حکومت نے بڑی پھرتی دکھائی ہے اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلوایا، اور انہوں نے یہ تدارک کیا، انہوں نے یہ ایک توڑ نکالا کہ اگر صدر پاکستان عارف علوی دستخط نہیں کرتے مسودہ قانون پر تو پھر ہمیں ایک راہ نکالنی ہے درمیانی، اور وہ راہ یہی تھی کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو بلوایا جاتا اور اس میں نیب ترمیمی بل بھی منظور کروا لیا جاتا، اور اس طرح سے الیکشن کی اصلاحات جو ہیں ان کا بل بھی منظور کروا لیا جاتا۔ اور آج یہ دونوں بل ایوان کا مشترکہ اجلاس جو تھا اس سے حکومت نے منظور کروا لیے ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بغیر اگلا الیکشن کروایا جائے گا، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا جو حق عمران خان کی حکومت نے دے دیا تھا وہ حق آج واپس لے لیا گیا ہے۔ اس پر ایک بڑا رد عمل ہے سمندر پار پاکستانیوں کا۔ وہ بجا طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم کثیر زر مبادلہ وطن کو بیچتے ہیں، اور جب بھی کوئی کڑی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تب بھی ہمیشہ ہم نے اپنے وطن کو کبھی مایوس نہیں کیا، تو آج ہمیں ہمارے ووٹ کے حق سے ہی محروم کر دیا گیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے بڑی بحث تھی عمران خان کی حکومت کا، اور عمران خان کا اپنا نقطہ نظر یہ تھا کہ چونکہ میں نے کرکٹ میں تھرڈ امپائر متعارف کروایا، تو میں دھاندلی کو روکنے کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا
طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر قانون منظور ہونے کے بعد پھر بڑی لیدے ہوئی الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ وہ یہ مشینیں جو ہیں وہ خریدے، ان کا بندوبست کرے، اور شروع میں یہ کہا گیا جی کہ یہ ہمیں ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور جو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس نے ای وی ایم جو ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں، وہ باقاعدہ طور پر اس نے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی اور کہا کہ یہ کامیاب ہے۔ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کا جواز بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیب ترمیمی بل کی طرف۔ نیب ترمیمی بل، اس میں حکومت نے ایک بڑی کمال کی کھیل کھیلا ہے اور بڑی چابک دستی دکھائی ہے۔ اب جو نیب میں ترامیم متعارف کروا دی گئی ہیں، اب جو قانون آج انہوں نے اسمبلی سے مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا بلوا کر پاس کروا لی ہیں، اس کے بعد آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیب جو ادارہ ہے، جو بظاہر بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ بدعنوان سرکاری افسروں پر اور پبلک آفس ہولڈر جو ہیں سیاستدان، ان پر ہاتھ ڈالے جب بھی کوئی رپورٹ ایسی آئے کہ سرکاری خزانے میں کوئی بے ضابطگی کی گئی ہے یا کک بیکس کمیشن کا پیسہ لیا گیا ہے۔ اب موجودہ حکومت نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہ خود ساری کرپشن زدہ ہیں، یہ ساری نیب زدہ ہے، پارلیمنٹ میں اکثریت خاص طور پر جو کابینہ ہے اس کی بڑی تعداد ضمانتوں پر ہے، تو ظاہر ہے ان کو جلدی تھی، انہوں نے آ کر اپنے کیس ختم کرنے تھے، نیب کے پر کاٹنے تھے، تاکہ آئندہ نیب جو ہے وہ سیاستدانوں کو، سرکاری افسروں کو تنگ نہ کر سکے۔ میں آپ کو مختصراً آج کے اس ویلاگ میں بتاتا ہوں کچھ چند بڑی ترامیم کیا ہیں۔ جناب، اب کیا ہوگا کہ نیب بار ثبوت پہلے ملزم پر تھا، یعنی اس پر اگر الزام لگا آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کا، تو اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ وہ اس نے یہ اثاثے جو بنا رکھے ہیں ان کی جسٹیفیکیشن دینا تھی، لیکن اب بار ثبوت تفتیشی افسر پر ہوگا۔ جی جناب، تفتیشی افسر اگر ثابت نہیں کر پائے گا عدالت میں اپنا مقدمہ، تو عدالت کو اختیار ہوگا کہ وہ اس تفتیشی کے خلاف ہی مقدمہ درج کر کے اس کو 5 سال سزا بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، یہ نیب ترمیمی بل میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی جو سرکاری افسر ہے یا کوئی سیاستدان ہے، اس کے خلاف سرکاری فنڈ جو ہیں ان میں خرد برد کا، بے ضابطگی کا، کمیشن کا کوئی مقدمہ نیب بنا نہیں سکتی۔ نیب کو بہت سارے اختیارات ہیں جو نیب کے کاٹ دیے گئے ہیں، اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ نیب کو بالکل لولا لنگڑا، اپاہج اور معذور بنا دیا گیا ہے، یعنی اب نیب بے اثر ہو کے رہ گیا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے جب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جب نوٹس لیا تھا ای سی ایل کے حوالے سے اور دیگر چیزوں، تو بڑی اس پر بھی جو ریمارکس عدالت کے آئے تھے وہ یہی تھے کہ کیسے ملزم جو ہیں وہ ملزموں کو اور یا خود کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ بہرحال جی، آج ہو گیا ہے، حکومت نے، میں دوبارہ دہرا دوں، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے نیب ترمیمی بل منظور کروا لیا ہے۔ انتخابی اصلاحات میں ترامیم جو تھیں، ای وی ایم کو ختم کر دیا گیا ہے اور اوورسیز کے ووٹ کا حق بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں جی مقصود چپراسی کی طرف۔ پہلے میں آپ کو مختصراً بتا دوں مقصود چپراسی کون ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا ایک مقدمہ ہے، اربوں اس کی روپے کا۔ تو نیب نے اپنی تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلایا تھا کہ ان کی جو شوگر ملز ہیں اس میں ایک مقصود نام کا بندہ، بظاہر جو کلاس 4 تھا، درجہ چہارم تھا، چپراسی تھا، مقصود چپراسی، جس کی تنخواہ 2004 میں 8-9-10 ہزار تھی، 2017 میں اس کی تنخواہ 25 ہزار ہو گئی۔ اس کے اکاؤنٹ کھلوائے گئے فیصل آباد اور چنیوٹ میں اس کے اپنے نام سے، اور اس نے جو اکاؤنٹ کھلوایا اس میں اس نے ٹرن اوور جو بتائی 1 کروڑ 20 لاکھ۔ اب ایک سیدھا سوال ہے کہ ایک کسی بھی ادارے میں کام کرنے والا چپراسی، وہ چپراسی جو ہے وہ 25,000 روپے تنخواہ ہے اس کی ماہانہ، اور اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے، اور اکاؤنٹ میں ٹرن اوور وہ اپنی سالانہ شو کر رہا ہے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، اور پھر اس کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن دیکھیں 3.7 ارب روپے کی۔ تو یہ جناب قصہ ہے۔ نیب نے باقاعدہ طور پر مقصود چپراسی کو شریک ملزم قرار دیا اس بڑی واردات میں جو منی لانڈرنگ کی ہوئی، کہ اس کے اکاؤنٹ میں جس کی تنخواہ ہی 25,000 ہے، اربوں روپے کہاں سے آتے ہیں۔
اور ان کا سورس کیا ہے اور وہ نکلوا کے پھر کہاں رکھا جاتا ہے۔ کچھ دنوں سے یہ اطلاع تھی کہ مقصود چپراسی صاحب جو ہیں وہ دبئی جا چکے ہیں، دبئی میں مقیم ہیں۔ دبئی ان کو کس نے بھیجا؟ دبئی جانے کے لیے ان کی غرض و غایت کیا تھی؟ کیا ان کو یہاں سے جان بوجھ کر منظر عام سے ہٹایا گیا؟ یہ خیر بڑی خبر تھی، لیکن جناب آج خبر یہ آئی میڈیا پر کہ مقصود چپراسی صاحب جو ہیں وہ دبئی میں جہاں وہ مقیم تھے وہ اچانک وفات پا گئے ہیں، اور بظاہر وفات کی وجہ ہارٹ اٹیک کو قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک صبح سے جناب ان کا جو وفات کا سرٹیفکیٹ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، وہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ 2 روز پہلے کی۔ یعنی یہ خبر کیسے میڈیا سے چھپی رہی، یہ بھی ایک راز ہے۔ اب بڑی چہ میں گوئیاں ہیں جی کہ یہ محض اتفاق کہا جائے کہ کچھ دن پہلے ایف آئی اے کے وہ ڈائریکٹر رضوان جو کہ اس منی لانڈرنگ کے کیس کی تفتیش جن کے پاس تھی، اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک اور بڑا قابل افسر تھا نیب کا، نوید، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آج یہ مقصود چپراسی بھی چل بسے ہیں ہارٹ اٹیک سے۔ سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے، یا وہ ہر بندہ جس کے پاس شریف برادران کا کوئی کرپشن کا، بدعنوانی کا مقدمہ آ جاتا ہے، کیس آ جاتا ہے، تفتیش آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے، یا کوئی گواہ اگر ہوتا ہے تو وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے؟ کیا یہ محض اتفاقات ہیں، یا جو آج کل بحث چل رہی ہے جس کا حوالہ عمران خان نے اپنے جلسے میں دیا تھا کہ آج کل ایک ایسا زہر آیا ہوا ہے کہ جو کھانے پینے کی کسی شے میں ملا دیا جاتا ہے تو یہ بظاہر اس زہر کا پتہ بھی نہیں چلتا اور بندے کو فوراً ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ بہرحال جی ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ثبوت سارے ایک ایک کر کے مٹائے جا رہے ہیں۔ ویلاگ میں نے تیسری جو آغاز میں آپ کو بات بتائی تھی کہ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کی خواتین ایم این ایز اور ان کے ساتھ دیگر خواتین ورکرز جو تھیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں جانے کی کوشش کی، داخل ہونے کی، ان کو پولیس نے روک دیا زبردستی، اور انہوں نے بیرونی جو تھا گیٹ وہ پھلانگ کر اندر وہ احاطے تک پہنچ گئیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حالات سنگین ہوئے، خراب ہوئے۔ آخری اطلاعات یہ ہیں اس ویلاگ کے کرنے تک کہ شاید اب تک گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہوں، یا آج رات کو پارلیمنٹ لاجز میں جو خواتین ایم این ایس مقیم ہیں پی ٹی آئی کی، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین ابھی تک تو یہ چونکہ استعفے ان کے منظور نہیں ہوئے تھے، وہ ایم این ایز ہی ہیں۔ ایم این ایز کے ساتھ اس طرح کا سلوک، ان کو پارلیمنٹ میں نہ جانے دینا، پھر اب گرفتاریاں، تو اس سے شہر اقتدار کے حالات مزید خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، اور میں آخر میں آپ کو سمری بتا دوں کہ حکومت نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نیب ترمیمی بل منظور کروا لیا ہے۔ نیب کے اختیارات تقریباً سارے کم کر کے نیب کو بے اثر کر دیا گیا۔ ای وی ایم مشینوں کا قانون ختم کر دیا گیا ہے، اور اوورسیز کے ووٹوں کا حق بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ مقصود چپراسی جو کہ شوگر مل ہے شریف برادران کی، اس میں چپراسی تھا جس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے نکل آئے تھے، وہ دبئی میں مقیم تھا، وہاں ہارٹ اٹیک سے چل بسے ہیں، اور حکومت رات گئے گرفتاریاں کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے پی ٹی آئی کی خواتین اراکین اسمبلی اور خواتین کارکنان کی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔